بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یہ حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بچپن کا رشتہ پسند نہ ہو تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا، بڑی نوازش آپ کی جناب، جہاں میری امی نے میرا رشتہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ مل کر دیا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ وہ دیندار نہیں ہے؟ یعنی اسی وقت رشتہ کر دیا تھا نا۔ اچھا، اب نہیں شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اچھا، یہ ہمارے کمپوزر کی بھی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ لکھنے۔ خیر، یہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ان سے کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے اور میں اسے بالکل پسند بھی نہیں کرتا، لہذا نکاح کر کے میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دور کی سوچ رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تو ہم تمہاری فیملی کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔ اوہو، تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں یہ رشتہ ختم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ فیصل قریشی صاحب، آپ نے بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اگر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ہاں کر دی تھی، تو پھر اخلاقیات کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ آپ وہاں شادی کریں۔ لیکن بچپن میں اماں نے کر دیا، آپ نے بڑے ہو کر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اس رشتے پہ ایگری ہوں، دل سے ایگری ہوں۔ تو مشورہ تو میرا یہی ہے
کہ آپ کر لیں شادی, آپ کی اماں کی پسند ہے, خاندان سارا چاہ رہا ہے, رشتہ داری جڑے گی, ثواب ملے گا. لیکن بہرحال اگر آپ کے بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اس کو محبت نہیں دے پائیں گے, تو پھر آپ دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیں. جو لوگ رشتہ داری توڑیں گے ان کو رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا, انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. رشتے ناتے ایسی چیز نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروائے جائے. نہ اس طرح سے زبردستی لڑکیوں پہ اپنی رائے مسلط کرنی چاہیے, نہ لڑکوں پہ زبردستی مسلط کرنی چاہیے. تو پھر آپ کے رشتہ داروں کو میری نصیحت ہے کہ بھئی ایک بندہ نہیں چاہ رہا تو آپ اس پہ زبردستی نہ کریں, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی. تو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں شادی کریں, بشرطے کہ وہ آپ کے خاندان سے میچ کرتی ہو اور وہ ایڈجسٹ ہو پائے. تو یہ غلط ہے. میں بہرحال فیصل قریشی صاحب کو یہی کہوں گا, اگر آپ ظرف بڑا کر کے وہاں کر لیں شادی تو بہت اچھی بات ہے, رشتہ دار خوش ہو جائیں گے, اماں خوش ہو جائیں گی. ماں کو خوش کرنا کوئی تھوڑی بہت نیکی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال لازم نہیں ہے, یہ شادیاں گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی ہیں. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرتی نظر نہ پڑے کبھی بھی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو, یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی, وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے, کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہے, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے, یعنی کم از کم اتنا درجہ. اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہ یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں, جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا, قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں.
قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ زیادہ دیکھ رہے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ ستر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر ستر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے ستر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ ستر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی ستر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے؟ ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہاء حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بد نظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بد نظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھئی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بد نظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائے. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہے, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں. تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے. ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے. اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں, پھر اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا جائے تو کیا ہے,
गनीमत है। बाकी आला दर्जा तो वही है कि चेहरा भी छुपाया जाए। बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नीयत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में आर महसूस ना करो। टमाटर की रेडी लगानी हो, रेडी लगा लो, अल्लाह देखना कैसी बरकत देगा। आपका एक वक्त में टमाटरों का बिजनेस होगा, समझ रहे हो। और रक्षा चलाना है, रक्षा चलाओ, निकाह को फोकस करो। निकाह करने वालों के साथ अल्लाह ने मदद का वादा किए। मैंने सरसरी तौर पे खत पढ़ लिया, लेकिन मैं ये पढ़ने के काबिल नहीं है जो इन्होंने हालात लिखे हैं ना, सुनाने के काबिल नहीं है लोगों। तो इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता। मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तस्करा और मैंने अपने रोने को जब्त ना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे जब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिफ्ट नहीं कराई, समझ रहे हो। जब हमने शादी की हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन खुश होता है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। जहां जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई हैं दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जो है ना, ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अजाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते हैं। तो शादी ऐसी की तैसी मैंने कर ली। अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पाँव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था। करें कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। ठीक है, लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें, क्यों नहीं दे रहा भाई। कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो। अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है, अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती। लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत वैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई। जब शादी के बाद मसाइल आए हैं ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजला गिराया, यार इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है, अब करेगा तो ये। उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज ना हो। वो राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान में बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए ना, कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान में। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में। तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन ऐन वक्त पे वो भी मुकर गए, ऐन वक्त। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। ऐन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूं ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। ऐन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाह नामा लेके घूम रहा। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे वो रुखसती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। 2-4 दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे कि यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो 2-4 फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको ताने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं। हाय ये अब शादी हुई है यार, चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई
ये क्या हो गया? फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरेबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे, अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की है, बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोलो, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था, अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई गई, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो, कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियां काट क्यों रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहा है और बोल रहा है कि मक्खियां क्यों काट रही है। उन्होंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात, फिर जब ज्यादा गम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी। फिर हमने गरेबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी हैं ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं, तो तुम तो धोखेबाज हो। हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फड्डेबाज बनाऊं ना, मैंने कहा यार अब हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फड्डों में, मैंने कहा अभी नहीं, फड्डों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ, तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ढीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेगैरतों का, यानी बहुत ढीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अबे तू बेशरम आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों है ये। बहुत केसेस आ चुके हैं, तभी मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता। जब कोई आगे बताते ना दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। जरा सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया है ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया सही किया कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं कह रहा तो चलो इस पर मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया कर लिया, अब ये रिवर्स नहीं होगा ये अमल, समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना ऐसे जिंदगी गुजारो। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार इतना मजा आ रहा था ना, गरिबान खोल के अभी इधर जा रहा हूँ, अब वहां गालियां सुनने को मिली, फिर इधर आ रहा हूँ। तो इससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने कहा अब तीसरी करूंगा, फिर फड्डे। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है। तो मैंने पता है क्या कहा है, मैं कर दूं शादी, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बच्चों की शादी बर्वक्त करने का कायल हूं। हाँ, मैं लोगों से ये कहता हूं कि बच्चे में अगर जरा सा भी खतरा है ना कि बाप पे बोझ बनेगा, फिर अपने खर्चे पे नहीं करो, क्योंकि बाज बच्चे अब्बा के खर्चे पे करके प्रोडक्ट हर साल आती रहेगी उनकी वो सारे खर्चा कौन उठाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो
تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے, یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی,
اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی نہیں چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہے؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ